بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری و افطاری کی غذائیں اور احتیاطیں۔ عزیز ساتھیو، روزہ ہماری بخشش اور مغفرت کا بہترین ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت اور تندرستی کا بھی ضامن ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس مہینے کے معمولات دیگر مہینوں سے جدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس مہینے میں کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ بے احتیاطی صحت کی خرابی تک لے جاتی ہے۔ سحری اور افطاری میں کیا کھائیں اور کن چیزوں سے احتیاط کریں، ذیل میں آج ہم ان چیزوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی صحت میں بہتری رہے گی اور روزہ رکھنے اور روزہ گزارنے میں بھی دشواری کم ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے، اس میں ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے اللہ رب کریم کا حکم پورا کرنے اور روزے میں بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونے والی بے صبری اور تشویش سے بچنے کی نیت سے ان معلومات پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ سحری میں کیا کھائیں۔ سحری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سحری کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے روزے میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ سحری میں دودھ اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال کیجیے۔ چکی کاٹے کی روٹی، دلیا یا باسمتی چاول یا دال روٹی وغیرہ استعمال کیجیے، ان سے بھوک دیر میں لگتی ہے۔ دہی توانائی برقرار رکھتا ہے۔ کوشش کر کے دہی گھر میں ہی بنائیں، کیونکہ گھر میں بنائے ہوئے دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ دہی میں زیرہ، الائچی یا خوبانی شامل کر کے کھانا اور لسی پینا بھی مفید ہے۔ سحری تاخیر سے کریں، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کر دیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے۔ بغیر شکر والے جوس یا دودھ والے جوس پیجیے کہ پیاس کم لگے گی۔ سحری میں شوربے والا سالن استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو سحر و افطار میں پروٹین والی غذاؤں کے ساتھ دودھ والا شربت دیجیے۔ سحری میں پراٹھے کی بجائے روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر رات کے بنے سالن کے ساتھ کھانا نہایت مفید ہے۔ روزے کے دوران اگر طویل ہو تو پیاس سے بچنے کے لیے کھجور کے شیک میں ORS ڈال کر پی لیں، یہ پانی کی کمی سے محفوظ رکھے گا۔ شوگر کے مریض اگر سحری میں کھجور کھائیں تو بلڈ پریشر اور شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے۔ کھجور قوت کو بحال رکھتی ہے۔ سحری میں کیلا کھانا بہت ہی مفید ہے۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں کہ افطاری میں کیا کھانا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، اور کھجور سے افطار کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ دن بھر نہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، اور کھجور میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتی ہیں جو تیزابیت پر قابو پا لیتی ہیں۔ افطاری کے بعد کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے تاکہ دن کے وقت جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دہی، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش کیجیے۔ ایسے پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی وافر مقدار موجود ہو، مثلا خربوزہ، تربوز، کھیرا، ٹماٹر، انگور، سنترا، پپیتا اور اناناس وغیرہ کا استعمال بہت مفید رہے گا۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ موسمی پھل استعمال کریں۔ افطاری میں ان غذاؤں کا استعمال کریں جو معدنیات سے بھرپور، نرم اور جلد ہضم ہونے والی ہوں۔ کولڈ ڈرنک اور بازاری مشروبات کے بجائے روایتی مشروبات مثلا لسی، شکنجی بین، فالسے کا شربت، ملک شیک وغیرہ پینا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ افطار کے بعد نماز مغرب مسجد میں باجماعت ادا کریں تاکہ افطار اور کھانے کے درمیان وقفہ ہو جائے اور فرض بھی ادا ہو جائے۔ ایسا کرنے سے کھانا کچھ کم کھایا جائے گا اور ہمارا وزن بھی قابو میں رہے گا۔ بیمار حضرات، خصوصاً ذیابیطس یعنی شوگر والے یا دل کے امراض میں مبتلا افراد کو اپنے معالج کے مشورے سے ہی کھانا پینا مناسب رہے گا۔ سحری میں احتیاطیں کیا ہیں؟ سحری میں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ سحر اور افطار میں متوازن خوراک ہی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ سحری کے دوران ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پی لینا نقصان دہ عمل ہے۔ اس عمل سے معدہ پانی سے بھر جاتا ہے جو اکثر وامٹ یعنی الٹی کا سبب بن جاتا ہے۔ چینی یا مصنوعی شکر سے تیار شدہ غذاؤں کا استعمال
نقصان پہنچاتا ہے۔ سحری میں سادہ غذاؤں کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ مرغن یا پروٹین والی غذائیں یعنی گوشت وغیرہ کم کھائیں۔ ان کے کھانے سے دن کے اوقات میں پیاس زیادہ لگے گی۔ زیادہ نمک استعمال نہ کریں۔ گردوں کے مریض سحر و افطار میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ تاہم ڈائلیسس کروانے والے افراد اپنے معالجین کی ہدایت پر پانی استعمال کریں۔ ہمیشہ بھوک لگنے کی صورت میں ہی کھائیں۔ سحر ہونے کی حالت میں اوپر تلے کسی چیز کو بالکل نہ کھائیں۔ تلی ہوئی اشیاء سے مکمل پرہیز رکھیں کہ پیاس کا سبب بنتی ہے۔ سحری کے وقت روغنی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، اس لیے شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض اپنے طبیب سے لازمی مشورہ کریں اور صرف ان غذاؤں کا استعمال کریں جو افطاری کی احتیاطیں۔ پکوڑے، سموسے اور ان جیسی دیگر اشیاء کھانی ہوں تو ہفتے میں ایک دن کے لیے مخصوص کر دیں، یہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ کڑک چائے، کافی، سافٹ ڈرنک یا اس جیسی دیگر مشروبات، مسالہ جات اور تیز مرچ کھانے سے پرہیز کریں۔ سالن وغیرہ میں مرچ مسالہ نارمل رکھیں کہ تیز مسالے پیاس، سینے کی جلن اور پیٹ کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ افطار کے وقت بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیجیے کہ روزے میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس یعنی تبخیر معدہ اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہے۔ افطاری میں کھانا کم کھائیں کیونکہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد اگر آپ کا جسم یک دم بہت زیادہ غذا حاصل کر لیتا ہے تو پیٹ میں گیس پیدا کرنے سمیت معدے کے دیگر امراض کو جنم دے سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی معلومات کہ سحری اور افطاری میں کیا کھانا چاہیے اور سحری اور افطاری میں احتیاطیں کیا کرنی چاہیے۔ اللہ رب کریم سے امید ہے کہ اللہ اس رمضان مبارک میں برکتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔